تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت جو ہے، حکومت کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لنک کریں گے اس کو، جناب عمران خان کو ریلیف ملے گا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے، بٹ دین اگین میں ذرا براڈر اسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں اور وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ اتنی دفعہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، میں نے تو یاد بھی نہیں، بہت زیادہ دفعہ رہ چکے ہو ماشاءاللہ، لیکن تسی جانتے ہو کہ ہاؤ تھنگز ورک ان دا گورنمنٹ سرکلز. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بریک تھرو، اکنامک بریک تھرو حکومت کو مل سکتی ہے، کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی حکومت کے لیے آ سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے کہ جس میں ملک کی کوئی بہتری ہو، کہ ملک کی اگر ہم بات کریں تو؟ سر یہ حکومت کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے یا آئے گی آنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کو، حکومت کو نہیں، اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. اس ملک کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے. اس ملک کو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی، سیکورٹی سچویشن میں استحکام لانے کی ضرورت ہے. دیٹ از اونلی پاسبل لائک عمران خان صاحب سیڈ یسٹرڈے کہ جب حکومت عوام کے حقیقی نمائندوں کے پاس ہوگی، اصل جن کو عوام نے ووٹ کیا ہے، یہ استحکام اس کے بغیر کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو تسی یہ کہہ رہے ہو کہ جناب پھر حکومت کس طرح تانوں مل سکتی ہے؟ یا تو الیکشنز ہوں دوبارہ، اور یا پھر یہ تو کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ بیٹھیں ٹیبل پہ جا کے اور سر ابھی تو ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے نا. ابھی تو ہم انلیگلی ان لافلی ڈیٹینڈ لوگوں کی رہائی اور 9 اور 26 کے حوالے سے جوڈیشل ہائی کمیشن کی بات کر رہے ہیں. ویل کراس دا برج وین ویل گیٹ ٹو دا برج. وہ اوکے، دیکھیں گے سر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ویری کوئکلی ایک چیز بتائیں، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ جناب کہ کوئی اگر یہاں پہ سیٹ اپ آتا ہے، نئے الیکشنز کی بات ہوتی ہے، اور نئے الیکشنز کی بات اس طرح ہوتی ہے کہ اگلے سال 2 سال بعد الیکشن نئے ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. اس گورنمنٹ میں کون سا وزیر اعظم ایسا ہے جو سوٹ کرے؟ کیونکہ یہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں جناب کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے. یہاں پہ ہسدے ہو تسی اگو یار، نہیں، الیکشن تو بات نہیں کر، نقوی مطلب صاحب، اگر پاکستان بعد کی میری بات بات سنو. نہیں کر رہا، بعد کی بات نہیں کر رہا میں. الیکشن اناؤنس ہوندے نے کہ جناب سال 2 سال بعد الیکشن کراواں گے، اے گورنمنٹ چلی جاندی ہے، نوی گورنمنٹ آ جاندی ہے. اگر کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں تسی کھول کے گل کرو نا میں تاکہ کھل کے گل تھوڑا کر رہا سوال نا سمجھ کے کہ پھر. 90 دن الیکشن نہیں ہوندا. وہ کہتے ہیں جناب کہ اسی اچھا ٹھیک ہے گورنمنٹ، تسی اتنا پریشرائز کر دے ہو، تسی کہندے ہو جناب کہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کہندے ہیں کہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، اے گڑبڑ ہے، 45 ہے، 47 ہے، فارم جو بھی، ایسی حکومت ہٹا دینے ہیں، نوی حکومت لے آنے ہیں. ادھر جناب محسن نقوی صاحب نو وزیر اعظم بنا دینے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نو بنا دینے ہیں، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نو بنا دینے ہیں. تو تسی پھر سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد الیکشن کرا دینا، تسی اس چیز تے متفق ہو گے؟ نہیں نہیں بالکل. پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے کسی فارمولے وی آر ناٹ پارٹی ٹو اینی فارمولا لائک دیٹ. وی ریجیکٹ اٹ اینڈ وی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ڈسکس اٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق جو وقت مقرر ہے، اگر ایک حکومت جاتی ہے تو 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں وہ فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور جیدی بھی حکومت آ جائے، اللہ تعالیٰ جس سے مہربانی کرے اور عوام جنہوں ووٹ کرے اس کو آنا چاہیے. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. وی آر ناٹ، بس یہ اس قسم کی لاتی سازیوں سے نکلنا چاہیے. اس ملک نے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ ہاں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ملک نے آگے بڑھنا چاہیے، ملک کو، اور ملک نے آگے بڑھنا ہے. کوئی ایسا فارمولہ آپ کے پاس ہے شیخ صاحب، پی ٹی آئی کے پاس، آپ سے مراد پی ٹی آئی کے پاس، کہ یہ سارے آپ لوگ اگر سپوزڈلی حکومت بنا بھی لیتے ہیں، کوئی یہ ساری جو آپ کی خواہشات پوری ہو بھی جاتی ہیں، تو آپ کے پاس کیا وہ کون سی میجک مائنڈ ہے کہ آپ یہاں پہ ساری چیزیں فکس کر لیں گے؟ That includes the سر internal دیکھیں جب security, عوام that کے includes the internal security جب threat and the دیکھیں economic issues. جب عوام کے حقیقی نمائندے آ کے بیٹھیں گے جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو سب سے پہلی بڑی بات تو استحکام کا پہلا انڈیکیٹر تو یہ ہوگا کہ پاکستانی عوام کو اپنی حکومت پہ اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا. ان کا ہر ڈیسیژن جو حکومت لے گی اس پہ وہ بلیو کریں گے، ٹرسٹ کریں گے کہ یہ لوگ ہم نے الیکٹ کر کے بھیجے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، ملک کے استحکام کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے عوام کی طرف سے اپنے نمائندوں پہ، یہ کسی بھی قسم کے استحکام کی بنیاد ہوتی ہے.
تو پہلے تو جس وقت ایسے ہوتا ہے اگر عوام کے حقیقی نمائندے سامنے آتے ہیں حکومت بناتے ہیں تو پہلا سٹیپ تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اس کے بعد تو پھر یہ آپ کے جو اسے کہتے ہیں کہ ہاؤ یو مینج تھنگز اینڈ وہ آپ کی گورننس ہے. And obviously, over a period of time, Pakistan Tehreek-e-Insaf has learned a lot. اور یہ جو بھی کرائسس کا دور گزرا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، اس ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنے کا. ایک پرانا سوال ہے لیکن اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں نے وہاں پہ ایفرٹس بھی کی ہیں. ایم ٹاکنگ اباؤٹ امریکہ. وہاں پہ آپ نے ایفرٹس بھی کی، الیکشن کیمپینز کی بھی ایفرٹس کی آپ کے لوگوں نے، آپ سے مراد آپ کے لوگوں نے. اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنوری 20 کے بعد؟ ڈائسپورا کی بات کریں آپ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈائسپورا. I am talking about the Trump administration taking over the Hill and on the 20th of January 2025. Are you expecting any breakthrough, any phone calls from there? امریکہ پاکستان کا پارٹنر ہے ملٹری اور ڈیفینس اس کے اوپر، ہماری اسٹیٹ کا پارٹنر ہے سوشل ایشوز کے اوپر، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے. اور یہ جو ملک ہے یہ کمیٹڈ ہے ڈیموکریسی سے اور ہیومن رائٹس سے، اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی بھی آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا جو خان کی رہائی کے لیے بات کرے گا، پاکستان میں ایک اچھے اور حقیقی نظام کے لیے بات کرے گا، ان کی مہربانی ہے. بٹ اس سے اگر میڈیا یہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا، تو سسٹم ڈزنٹ ورک لائک دس. ہمیں امیدیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہیں، ہمیں توقع اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو انصاف دے گا، قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلے کریں گے. اور that's about it. Any support from anybody who loves Imran Khan and who supports Imran Khan is welcome. چلے جی، آپ کے پوائنٹ جو ہے ٹھیک ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو بہت یہاں پہ میرے خیال میں اچھے طریقے سے ان کو کنوے کر دیا ہے کہ یو لائک دا وے دے آر سپورٹنگ یو گائز، یو اپریشیٹ دیٹ. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. شیخ صاحب، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن دا شو. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم میرے ساتھ موجود تھے. لیکن پرائرٹیز جو ہیں اس وقت جاننا یہ چاہتا ہوں میں کہ پرائرٹیز اس وقت جو ہے امریکہ کی جو ہے، کیا عمران خان پرائرٹی ہے امریکہ کی اس وقت؟ جب نئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آفس میں آتی ہے تو اس میں عمران خان پرائرٹی ہوں گے امریکہ کے لیے، یا کلائمیٹ چینج، یا ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، یا کوئی اور ٹاپکس جو ہیں یا اور ایشوز جو ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں گلوبلی، وہ امریکہ کی پرائرٹی ہوگی یا عمران خان؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو یہاں پہ میں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سابق سپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسد کیسر صاحب سے بھی ذرا جان لیں کیونکہ اسد کیسر صاحب کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی. جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، اوور آل پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، تو ان کی اپروچ جو ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے ہیں، اور ان کی اپروچ بھی ذرا کئی لوگوں کو پی ٹی آئی کے اندر اچھی بھی لگتی ہے لیکن بری بھی لگتی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد اسد کیسر صاحب، آج میں بڑا ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑے ہاکی چوکی مجھے لگتا ہے کھیل کے آ رہے ہیں آپ. کتنے گول کیے ہیں آپ نے؟ دیکھیں، میں تقریباً یوں سمجھو کہ 88 میں آخری میچ کھیلا تھا. اچھا. اور بائی چانس مجھے جب آج میں کھیل رہا تھا تو ہمارا ایک پرانا ساتھی ملا، اس نے کہا کہ اس آخری میچ میں 2 گول آپ نے کی تھی. تو مجھے، کیونکہ میں تو جنونی حد تک آپ کے ساتھ ہوتا، مطلب پریکٹس بھی بہت زیادہ کرتا تھا، ایکسرسائز بھی بہت کرتا تھا، اور پھر اپنے کالج کا کیپٹن تھا. پھر جو ہے نا اس کے لیے بھی میں نے وہ سلیکشن بس قریب تھی. اس دوران میں پالیٹکس میں بہت ہی بری طرح جو ہے نا پھنس گیا، اور مطلب وہ سارے پریورٹی چینج ہو گئی. ادروائز میری بہت بڑی مطلب ایک یوں سمجھو کہ ایک مشغلہ بھی تھا، میرا ایک کمٹمنٹ بھی گیم کے ساتھ تھی، اور ایک بڑا شوق تھا اس کا ہاکی کا.